تیرے نام کی تعظیم کرتی ہوں خداوند، کیونکہ تو تعظیم کے لائق خدا ہے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند کہ تو نے خداوند پرستش میں ہماری مدد کی خداوند، پرستش کے حصہ میں تو نے ہمیں استعمال کیا خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تمجید کرتی ہوں خداوند۔ او خداوند، اب جب وقت ہوتا ہے کہ تو ہم سے کلام کرے خداوند، وہ کلام جو ہماری زندگیوں میں خداوند معجزات کو خداوند جاری کرتا ہے، وہ کلام جو ہماری زندگیوں کے بندھنوں کو توڑ دیتا ہے خداوند، وہ کلام جو خداوند جو بند بند گودے سے گزرتا ہوا خداوند اثر کرتا ہے خداوند، وہ کلام جو خداوند زندگیوں کو سیراب کرتا ہے خداوند، وہ کلام جو خداوند ہماری زندگیوں کو تازگی دیتا ہے خداوند۔ اب جب وقت ہوا ہے خداوند تو ہم سے ہم کلام ہو تو خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ میں تیری بیٹی سونیا کو خداوند، جس کے تھرو تو خداوند آج ہم سے تو کلام کرنے کو ہے خداوند، میں اس بچی کو تیرے حوالے کرتی ہوں خداوند، تیرے پاک روح کے سپورٹ کرتی ہوں خداوند، تیرے پاک روح کے کنٹرول میں دیتی ہوں خداوند۔ جب وہ خداوند کلام کرے تو وہ نہیں بلکہ خداوند تو ہم سے کلام کرنا خداوند، تو اس کا منہ ہو کر خداوند ہم سے کلام کرنا خداوند۔ او خداوند لفظوں کی ترتیب دینا اپنی بچی کو، تیرے پاک روح کی انوائنٹنگ میں خداوند سے چھپا دیتی ہوں خداوند، کیونکہ خداوند ہم خداوند کچھ نہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں، لیکن تو خداوند اپنے بے وجود لوگوں کو او خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، اور جو خداوند اس آئی ڈی پہ موجود ہے، جتنے خداوند ہم سنے اس کلام کو خداوند، ہم اپنے آپ کو تیرے پاک روح کے تابع کرتے ہیں خداوند۔ او خداوند ہمیں سننے والے کان دے خداوند، سمجھنے والا دل دے خداوند، اور جب وہ کلام ہماری زندگیوں سے ہو خداوند تو آج خداوند ہماری زندگیوں میں جو خداوند ضرورت ہے تیرے کلام کے وسیلہ سے وہ پوری ہو خداوند۔ تو آج ہماری بھوک کو خداوند دور کرنا خداوند، ہمیں سیر اور سودہ کرنا خداوند۔ او خداوند وہ کلام جب ہماری زندگیوں سے ہو تو خداوند بندھن ٹوٹے خداوند، او خداوند جوئے ٹوٹے خداوند، او زندگی میں خداوند شفا کا کام جاری ہو ساری ہو خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تیرے نام کی تمجید کرتی ہوں خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ ریزا ربا شرابا زن تو ربا را 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 را، او رازا ربا شرابا زن تو ربا را را را۔ تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس۔ خداوند میرا ایمان ہے خداوند تو اپنی بندی کو خداوند، اپنی بچی کو خداوند ہمارے خداوند درمیان خداوند کثرت سے خداوند تو استعمال کرنے کو ہے خداوند۔ فرما خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے کان کو سننے کے لیے تیار ہیں خداوند۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند، یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے میٹھے اور جلالی نام سے، آمین۔ Amen, amen. Thank you, Sister Hannah. God bless you. Sister Sonia, we welcome you. آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ میری طرف سے ایک بار سب کو پھر سے سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتی کہ خداوند نے پھر سے یہ موقع فراہم کیا کہ میں خداوند کے حضور میں آ کر خداوند کی اس خدمت کو کر سکوں۔ ہاللیلویا۔ آئے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھے، ہم سب چنے ہوئے ہیں، ہم سب کو خداوند نے اپنے جلال کے لیے چنا ہوا ہے، ہمیں مسا کیا ہے۔ کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہیں جن کے اوپر خداوند کے خادمین نے اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں مسا کیا، ان کو تیل کے ساتھ مسا کیا، ان کے اوپر جو خدمت انہیں دی گئی اس خدمت کے لیے انہیں مسا کیا گیا۔ سو آج ہم خداوند کے کلام میں سے مسا کے بارے میں اور خداوند کی حضوری کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم سب داؤد کے بارے میں جانتے ہیں کہ داؤد کے لیے خداوند نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے کہ داؤد جو ہے مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ سو عزیزوں، ہم خداوند کے حضوری میں آج داؤد کی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ سو آپ کے پاس یقیناً خداوند کا کلام موجود ہوگا۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے پہلا ساموئیل، اس کا ہم 16 باب اور اس کی 13 آیت پڑھتے ہیں۔ اس میں ہمیں داؤد کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اسے مسا کیا گیا۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب ساموئیل نے تیل کا سنگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر ساموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے
सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को मस्सा किया गया और उनके भाइयों के दरमियान, समझें कि उसके भाई उसकी चारों तरफ खड़े होंगे और सैमुअल ने मस्सा करने का सिंह जो उसे दिया गया उसके सर पर उंडेला होगा और उसके भाई जो उसके चारों तरफ खड़े होंगे और उसको देख रहे होंगे। हम सब जानते कि दाऊद जो था वो छोटा था और वो सब जो उसके भाई थे जंगजू थे, और उनके अंदर कुव्वत थी, ताकत थी। और जब इंसान होते हुए अगर मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे बहन भाइयों के दरमियान खुदावंद का कोई खादम आकर मुझे मस्सा करता है और कहता है कि इसको मैंने चुना है, सो हम इंसान होते हुए पहली चीज हमारे अंदर ये आएगी कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हम सब जानते हैं दाऊद की जिंदगी के बारे में कि वो भेड़ बकरियां चराता था। सो अगर मैं मेरी बहुत छोटे ओहदे पर मैं कोई काम कर रही होती और मेरे बहन भाई जो बड़े ओहदे पर होते और वो सब ये सोचते इंसान होते हुए कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, हमें बहुत इल्म है, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे पास बहुत से तजर्बात हैं, तो हमें क्यों नहीं चुना गया। तो पहली बात, ये इंसान होते हुए हमारे अंदर एक ये चीज आएगी, जेलिसपन जिसे हम कह सकते हैं, हसद कह सकते हैं, कि उनके भाइयों के दरमियान भी ये चीज यकीनन आई होगी। हम खुदावंद के कलाम में आगे जाके देखेंगे कि आया उनके भाइयों की जिंदगी में ये चीज थी या नहीं। सो जब उसे मस्सा किया गया तो उसके बाद खुदावंद की जो रूह उसके ऊपर जोर से नाजिल होती रही। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए, बल्कि जोर से नाजिल होती थी। और जब खुदावन की हजूरी उस पर जोर से नाजिल हुई, उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या काम हुए हम वो आज देखेंगे। अजीजों, हमें मस्सा किया गया है खुदावन के खादमीन ने। हम यकीनन मस्सा शुदा लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज जब मैं आपके साथ खुदावन के कलाम को शेयर करूंगी, आपने दाऊद की जिंदगी के साथ साथ अपनी जिंदगी पर भी गौर करना है। अपनी जिंदगी की सारी, जब से आपको खुदावन के खादमीन ने मस्सा किया है, चुना है, या खुदावन के रूह ने आपको मस्सा किया है, तो खुदावन ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। तो आया ये चीजें हमारे अंदर भी है या नहीं जो दाऊद के अंदर थी। हमें अपनी जिंदगी पर भी आज नजर करनी है कि आया हम चुने हुए हैं, हम मस्सा शुदा है, हम पर खुदावन की हजूरी जोर से नाजिल होती है, तो क्या ये चीजें हमारे साथ भी होती है या नहीं। आए हम खुदावंद के कलाम में से एक दूसरा हवाला देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 17 बाब और उसकी हम 17 आयत पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स के साथ साथ खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगी। पहली बात, पहला पॉइंट लिखा है, और यस्सी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि उस भुने अनाज में से एक याफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल लश्कर गाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे, और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 रोटियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है, और उनकी कुछ निशानी ले आ। हालेलुया। पहली बात हमने देखी कि दाऊद के बाप ने उसे भेजा, उनके भाइयों के पास उन्हें भेजा। पहली बात कि दाऊद के लिए दरवाजा खुला। फर्ज करें कि अगर दाऊद का बाप जो है उसे ना भेजता, जो उसके बाद जो उसने एक बड़ा जलाली काम किया, जाती जूलियत के बारे में हम जानते कि उसने जाती जूलियत को मारा। अगर उसका बाप उसे ना भेजता तो क्या वो जाती जूलियत को मारता? नहीं। ये कब हुआ? जब दाऊद पर खुदावंद की हजूरी जोर से नाजिल हुई। ये उसके बाद की बात है अजीजों, जब खुदा ने उसे मस्सा कर दिया, जब खुदा ने उसे चुन लिया, जब खुदावन के सूरमा ने, खुदावन के खादम ने, सैमुएल ने उसे मस्सा किया, उसके बाद दाऊद के ऊपर जोर से हजूरी नाजिल हुई और उसके लिए दरवाजा खुल गया। क्या आपके लिए दरवाजा खुला जब आपको खुदावन ने मस्सा किया? क्या आपके लिए खिदमत के दरवाजे अभी तक खुले हैं या नहीं?
ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے عزیزو. یہ خوبصورت بات ہے کہ ہم اسکائپ پر ہیں، اسکائپ پر ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو شیئر کر سکیں. جن کو مسا کیا ہوا تھا ان کے لیے دروازہ نہیں کھلا، تو یہ آپ کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اسکائپ ایک دروازہ ہے خداوند کی خدمت کو کرنے کا، خداوند کے کلام کو پھیلانے کا. یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے جسے آپ استعمال کریں. یہ خداوند نے آپ کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے عزیزوں. جس طرح داؤد کے لیے دروازہ کھلا اور وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اس کے باپ نے اسے بھیجا کہ جا کچھ روٹیاں اور پنیر لے کر جا اور اپنے بھائیوں کا حال جا کر دیکھ کہ وہ ٹھیک ہیں. ہاللیلویا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دروازہ کھلنا ضرور ہے. یقیناً آپ کے لیے بھی دروازے کھلے ہوں گے، اور جن کے لیے دروازے نہیں کھلے وہ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا ان کے لیے دروازے کھل رہے ہیں، خدمت کے دروازے. ہاللیلویا. پہلی بات ہم نے سیکھی کہ جب ہمارے اوپر خداوند کی حضوری آتی ہے، خداوند کا مسا آتا ہے، خداوند کے لوگ ہمیں چن لیتے ہیں، خداوند ہمیں چن لیتا ہے اپنی حضوری کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، تو ہمارے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بند دروازے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری بات. پہلی بات کیا ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ دروازے کھلے. دوسری بات دیکھیں گے کہ داؤد کے اوپر جب خدا کی حضوری تھی تو اس کے اندر ایک دوسری بات کیا آئی. ہم دیکھیں گے 20 یہی چیپٹر میں ہم رہیں گے. اس کا ہے پہلا سیموئیل اس کا 17 باب اور اس کی اب ہم دیکھیں گے 20 آیت. اس میں لکھا ہے اور داؤد صبح سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا. اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا، جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ جھاڑیوں کے پڑاؤ میں پہنچا. ہاللیلویا. اب ہم نے دوسری بات دیکھی، دوسرا جو کام ہوا داؤد کی زندگی میں کہ وہ ذمہ دار ہوا. کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ جب اس کے باپ نے اسے بھیجا کہ جا اپنے بھائیوں کا پتہ کر، انہیں کھانا دے کر آؤ، اور ایک دم سے وہ جو اس کا کام تھا، جو وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس کی ایک ذمہ داری تھی. یہ نہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ کر ایک دم سے اپنے باپ کا کہا مان کر اور اپنے بھائیوں کے پیچھے بھاگ گیا. نہیں عزیزو، اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے اور داؤد صبح سویرے اٹھا. پہلی بات کہ وہ صبح سویرے اٹھا، اور دوسری بات کہ وہ بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر اس نے ایک اپنی ذمہ داری کو نبھایا. اس نے جو بھیڑ بکریاں اس کے پاس تھی، اس نے ایک نگہبان دیکھا اور اس کے پاس اپنی جو بھیڑ بکریاں تھی اس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا، روانہ ہوا. ہم آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمارے اوپر خداوند کی حضوری ہے، ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. کیا ہم ایماندار ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ عزیزو، ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو ہمارا مالک ہمارے سامنے نہیں ہے، تو کیا ہم اس جاب کو ایمانداری سے کر رہے ہیں، یا ہم ان کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے، تو ہم اپنی مرضی سے کام کریں یا گندا مندہ کام کریں یا اپنے دل سے کام نہیں کرے، ہم بس اس کام کو جسے کہتے ہیں کہ مگرو لانے ہیں. کیا ہم ویسے تو نہیں کر رہے؟ نہیں عزیزو، ہمیں اپنے کام کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. جس طرح داؤد کا جو کام تھا وہ ایمانداری کے ساتھ وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر ایک نگہبان کے پاس گیا. آج ہمیں بھی، اگر ہم مسا شدہ ہیں، ہم خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمانداری سے کام کرنا ہے، ہمیں ذمہ داری سے کام کرنا ہے. جس طرح داؤد ایماندار تھا اور داؤد ایک ذمہ دار تھا، ہمیں بھی، ہم خداوند کے لوگ ہیں تو ہم یقیناً ایماندار ہوں گے. ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں ایمانداری سے کریں. جب مسیح میں ہم نہیں ہوتے یا ہم مسا شدہ نہیں ہوتے، ہمیں مسا نہیں کیا گیا ہوتا یا ہمیں چنا نہیں گیا ہوتا، تو تب ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارا مالک نہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو چھڈو، حالے کیڑا سان کوئی ویکھ رہا، اسی اپنی مرضی نہ کرنے ہیں. نہیں عزیزو، ہمیں
اپنے اندر یہ چیز لے کر آنی ہے. یہ چیز تب آتی جب خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں خدا کو جواب دینا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے مالکوں کی خدمت اس طرح کرو جس طرح خداوند کی کرتے ہو. تو یہ آیت ان کو ہی یاد ہوتی ہے جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. میں اپنے بھائی کی بھی ایک گواہی شیئر کروں گی. میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے اور تب وہ مسیح میں نہیں تھا تو میں مسیح میں تھی، اور اس کے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کرنا یا خداوند کی باتیں کرنا تو وہ اس چیز کو ہنسی مذاق میں لے جاتا تھا، وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں تھا. لیکن جب وہ مسیح یسوع میں آیا، جب اس نے مسیح یسوع کو قبول کیا، جب اس نے بپتسمہ لے لیا، جب اس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی، تو اب وہ ایک ذمہ دار بیٹا ہے، وہ ایک ذمہ دار بھائی ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم سب بہنیں جب آپس میں بات کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے بھائیوں میں سے سب سے بڑا ہے. اس کے اندر اتنی ذمہ داری آ گئی، وہ اتنی اپنی جو رسپانسبلٹی کو سمجھنا شروع ہو گیا، اسے اپنے جو ذمہ داریوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا. کیا آج ہمیں احساس ہے اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا؟ اگر ہم اچھا کماتے ہیں تو کیا ہم اپنے ماں باپ کا احساس کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا احساس کرتے ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم ان کی رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں مسا کیا گیا تو ہم نے بس خدا کا کلام ہی سنانا اور باقی چیزیں ہم نے نہیں کرنی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیاوی جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے بہن بھائیوں کی، ان کو بھی نبھانا ہے جس طرح داؤد نے کیا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو داؤد نے کیا کیا؟ اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کہاں گیا؟ اپنے بھائیوں کے پیچھے گیا. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری بات اس کی زندگی میں کیا ہوئی جب اس کو مسا کیا گیا، اور پھر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے، اسی چیپٹر میں رہیں گے. اگر ہم 25 آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے کہ تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو. یہ جاتی جولیت کے بات ہو رہی، یقیناً یہ اسرائیل کی فصیلت کرنے کو آیا ہے. سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا اور اپنی بیٹی اسے دے دے گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا. اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر ننگ اسرائیل سے دور کرے تو اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کو فصیلت کرے. ہاللیلویا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ داؤد پوچھتا ہے کہ اگر کوئی اس کو مارے گا تو اس سے اس کو کیا انعام ملے گا. آگے ہم نے اوپر پڑھا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اگر کوئی اس جاتی جولیت کو مار دے گا، اس شخص کو مار دے گا تو بادشاہ جو ہے وہ اپنی بیٹی بھی اسے دے گا اور اسے بہت زیادہ دولت بھی دے گا. سو داؤد پھر ان سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی اسے مارتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اسے کیا ملے گا. سو پھر اس کو بتاتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے بیاہ دے گا. سو جب خداوند کی حضوری ہم پر آتی، ہم مسا شدہ ہوتے تو عزیزو ہم یہ کہہ لیں کہ ہم اپنی اپرچونٹی دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہماری عقل کھل جاتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں ہماری حکمت ہم میں آ جاتی. ہم دیکھنا شروع ہو جاتے کہ آیا اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں. غلط وے میں آپ اسے مت لیں کہ ہمیں سیلفش یہ چیز نہیں میں بیان کری. اس میں ہماری عقل کھلتی ہے کہ آیا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. سو عزیزو، جب خداوند ہم مسا شدہ ہیں، ہم خداوند کے چنے ہوئے، تو کیا جب آپ اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا ایک دم سے کر دیتے ہیں؟ ہم یقیناً خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا لیتے تو ہم یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں، ہم اس میں سوچتے نہیں. دیکھیں داؤد نے کیا کیا، اس نے دیکھا بھالا، اس نے جانا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اس میں کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا.
تو جب خداوند کی حضوری ہم پر آتی ہے، ہم مسح شدہ ہو جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بھلا ہے اور کیا نہیں۔ اگر ہم مسیح کے لوگ ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اس کبوتر کی طرح بن جائیں اور آنکھیں بند کر لے، بلی آ جائے تو ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم سمجھے کہ ہم سیف ہیں۔ نہیں عزیزو، ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلے رکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ تو خداوند کے ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنی عقل کو، اپنی حکمت کو استعمال کرنا ہے جس طرح داؤد نے کیا۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسح شدہ ہیں، خدا کی حضوری ہم میں ہے، تو کیا ہمارے اندر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ خداوند کے کلام میں پڑھیں گے 28 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا، اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی؟ میں تیرے گھمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب اسے مسح کیا گیا تھا تو یقیناً اس کے بھائی جو ہیں ان کے اندر ایک چیز آئی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں حسد۔ تو جب یہاں پر ہمیں وہ حسد نظر آ رہی ہے داؤد کے بھائیوں کے اوپر، جو کہ اس کا بھائی تھا، بڑا بھائی تھا، جس طرح میں نے بتایا کہ بڑے بھائیوں کے درمیان، اگر ہمارے سب بڑے بہن بھائیوں کے درمیان آپ سب سے چھوٹے اور آپ کو مسح کیا جائے تو یقیناً انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیز آئے گی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے بڑے بھائی کو کیا آیا؟ غصہ آیا۔ داؤد پر غصہ آیا اور اسے کہا کہ تو یہاں پر کیوں آیا ہے، اور تو جو تیرا کام ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانا، تو ان کو کس کے پاس چھوڑ آیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسیح میں بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ہمارے لیے دروازے کھلتے ہیں، تو ہمارے ہی گھرانوں میں، ہمارے ہی عزیزوں میں کچھ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم پر بڑبڑانا شروع کر دیتے، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، یہ تیرا کام ہی نہیں، تیرا کام تو چھوٹا کام ہے، تو بڑے عہدے پر کیسے جا سکتی ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس نے تو کچھ سیکھا نہیں، اس نے تو بائبل کا کوئی کورس نہیں کیا، اس نے تو کچھ سٹڈی نہیں کی، یہ کس طرح کلام سنا سکتی، اس کو حق کس نے دیا کلام سنانے کا؟ تو ایسی چیزیں ہمارے اندر لوگ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ سب ہوتا ہے۔ جس طرح داؤد کے بھائی نے اسے بتایا کہ تیرا تو کام یہ ہے ہی نہیں، تیرا تو کام بھیڑ بکریاں چرانا ہے، اور کہتا میں تیرے گھمنڈ کو جانتا ہوں کہ تو یہ تیری شرارت ہے۔ تو عزیزوں، ہمیں بھی لوگ ایسے کہتے ہیں۔ جب ہم مسیح میں بڑھتے ہیں، ہمارے لیے دروازے کھلتے ہیں، ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس سچویشن میں؟ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ داؤد کی طرح کرنا ہے۔ کہ داؤد نے کیا کیا ہم دیکھیں گے 29 آیت میں لکھا ہے، داؤد نے کہا میں نے اب کیا کیا، کیا بات ہی نہیں ہو رہی؟ اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسری طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا، اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے داؤد کی طرح بننا ہے۔ میں نے پہلی بات بتائی کہ لوگ ہمارے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ ہمارے لیے برا بولیں گے، برا سوچیں گے، برا کریں گے، لیکن ہم نے داؤد کی طرح کرنا ہے، ہم نے اگنور کرنا ہے۔ داؤد نے کیا کیا؟ ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بھائی اسے کہہ رہے تھے تو نے یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، تو یہ نہیں، وہ نہیں، لوگ باتیں سناتے ہیں، لیکن ہم نے داؤد کی طرح کیا کرنا ہے؟ منہ پھیر لینا ہے۔ ہم نے اگنور کرنا ہے ان کی باتوں کو، ہم نے ایسے کرنا ہے جیسے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ کیا اگر ہم خداوند کے مسح شدہ لوگ ہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے، خداوند کی حضوری ہم پر ہے، تو کیا ہم ان باتوں کو اگنور کرتے ہیں، یا ہم ان پر ہی بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، اس نے ایسے کیوں کہہ دیا میرے بارے میں، وہ ہوتا کون ہے میرے بارے میں ایسے کہنے والا یا کہنے والی، اس نے مجھے وہ کہہ کر جائے گا تو جائے گا کہاں، میں خود اسے بدلا لوں گا، میں اسے یہ کروں گا وہ۔ تو ایسی چیزیں نہیں ہم نے کرنی، ہمارا کام ہے اگنور کرنا۔ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جب خداوند میں ہم چلتے ہیں تو لوگ ہمارے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اگنور کرنا ہے ایسی باتوں کو۔
جب ہم اگنور کریں گے عزیزوں پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے. جب ہم ان باتوں کو پکڑے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایسی باتوں کو اگنور کرنا ہے. لوگ ہمارے چاہے بارے میں کچھ بھی کہیں، ہم ایسے کریں جیسے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا ہے. ہاللیلویا. سو ہمیں ان باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھنا ہے. ہاللیلویا. اب ہم دیکھتے ہیں چھٹی بات. چھٹی بات ہے، لکھا ہے 31 ورس میں لکھا ہے، اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا اور اس نے اسے بلایا. اور داؤد نے ساؤل سے کہا، ہم 31 آیت پڑھیں گے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ داؤد کا چرچا جو تھا وہ بادشاہ تک خود پہنچا. کیا ہوا؟ لکھا ہے، پھر سے میں آیت پڑھوں گی، اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئی تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا. چرچا بادشاہ تک خود پہنچا. داؤد نے خود نہیں کہا جا کے کہ بادشاہ کو بتاؤ جا کے میں جنگ لڑ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ میں اتنی قوت ہے، میں نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، تم جا کے بادشاہ کو بتاؤ. عزیزو، اگر ہم خداوند کے مسح شدہ لوگ ہیں، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. کیا ہم اپنا چرچا خود کرتے پھر رہے ہیں کہ میں تو بڑے معجزے کرتا ہوں، میں تو بڑا اچھا کلام سنا لیتا ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں نے تو بڑی روحوں کو بچایا ہے، میں نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، میں نے تو بڑی پروفیسی کی ہے، یہ کیا وہ کیا. کیا ہم اپنا چرچا خود کر رہے ہیں یا ہمارا چرچا لوگوں تک خود پہنچ رہا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی پر یہ بات غور کرنی ہے. داؤد کا چرچا بادشاہ تک خود پہنچا. داؤد نے نہیں کہا جا کے بادشاہ تک میرا چرچا کرو جا کے. نہیں عزیزو، اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں، خداوند نے ہمیں چنا ہے، خداوند کی حضوری ہم پر کثرت سے ہے، تو ہمارا چرچا خود بخود آگے پہنچے گا. لوگ بتائیں گے کہ بھئی خداوند کا جلال یہاں پر موجود ہے، خداوند کی حضوری یہاں پر موجود ہے. آپ بھی لوگوں کو لے کر آئیں گے خود بخود اگر آپ کو بلیسنگ ملے گی. تو عزیزو، یہ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پریز نہیں کروانا، یا لوگوں کو نہیں کہنا کہ میری پریز کرو جا کے بتاؤ. نہیں، اگر ہم مسیح کے لوگ ہیں تو مسیح کا روح، مسیح کا جلال ہماری زندگیوں سے نظر آئے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بات کرنے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے خود بخود خداوند کی حضوری نظر آئے گی اور ہمارا چرچا ہوگا. ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاللیلویا. اب ہم دیکھتے ہیں آخری بات. لکھا ہے 34 آیت میں ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈک میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا، اور جب وہ مجھ پر چھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلا کر دیتا. اب دیکھیں کہ بادشاہ کے آگے داؤد کے اندر کتنی دلیری ہے. ایون کہ وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کے اندر کتنی دلیری ہے کہ وہ بادشاہ کے آگے جا کر بڑے زور کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتاتا جا کے میں نے تو بھیڑ بکریاں کو، جو شیر ہے اس کو میں داڑھی سے پکڑ لیتا تھا اور اسے پھینک دیتا تھا. تو عزیزوں، ہمارے اندر کانفیڈنس ہے. ہم مسح شدہ ہیں، ہم نے خداوند نے ہمیں مسح کیا، تو کیا ہمارے اندر کانفیڈنس ہے یا ہم ابھی بھی شائع ہیں؟ اگر ہمیں کوئی دعا کے لیے کہہ دے یا ہمیں سٹیج پر کوئی بلا دے کہ آپ سٹیج پر آ کر دعا کریں یا بائبل آیت پڑھیں یا کچھ بھی، تو کیا ہمارے اندر، ہم اپنے آپ کو تو مسح شدہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں مسح کیا گیا ہے، کیا ہمارے اندر کانفیڈنس ہے؟ جس طرح داؤد کو مسح کیا گیا، اس پر خداوند کی حضوری کثرت سے
زور سے نازل ہوئی تو اس کے اندر کانفیڈنس بھی آ گیا کہ ایون کہ وہ بادشاہ کے آگے جا کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ بڑے بڑے کام کیے ہیں، میں نے شیر کو مارا ہے، میں نے ریچھ کو مارا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے، دعا کرنے کا کانفیڈنس، گواہی سنانے کا کانفیڈنس، کلام سنانے کا کانفیڈنس۔ ہاللیلویا۔ سو ہمیں مسا کیا ہے، ہم چنے ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اب ہم آخری بات دیکھیں گے، آخری حوالہ دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے، اسی چیپٹر میں رہیں گے، لیکن 30 ہم دیکھیں گے 36 اور 37 آیت میں دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک ہی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فصیلت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا، خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، تھینک یو جیسس۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایمان کی بات، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اندر ایمان نظر آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ فلسطی ہوتا کون ہے کہ خداوند کی فوجوں کو للکارے یا خداوند کی فوجوں کو نیچا کرے۔ کہتا ہے یہ ہوتا کون ہے؟ کہتا ہے کہ خدا نے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری طاقت سے، میرے زور سے، میرے اندر جو زور ہے، قوت ہے، اس سے نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے، ہاللیلویا، لکھا ہے خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں مسا کیا گیا اور ایمان ہمارے اندر ہو نا، ایمان ہمارے اندر نظر نہ آتا ہو، تو کیا ہمیں خدا نے مسا کیا ہے؟ کیا ہمیں خداوند کے خادموں نے جب مسا کیا تھا تو ہمارے اندر ایمان آیا تھا؟ عزیزو، ہمارے اندر بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند نے مجھے زور دیا ہے، خداوند نے مجھے طاقت دی ہے، خداوند نے مجھے شفا دی ہے، خداوند نے میرے اندر مجھے یہ گواہی میرے لیے پیدا کی ہے۔ سو ہمارے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے گواہی دینے کا بھی، اور ہمارے اندر جس طرح داؤد کے اندر یہ ایمان نظر آتا ہے کہ خداوند کی وجہ سے ہی میں یہ سب کچھ کر پاتا ہوں، تو ہمارے اندر بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند جب میرے ساتھ ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں بڑے بڑے جلالی کام خداوند کے نام سے کر سکتا ہوں، میں خداوند کے نام سے بدروحوں کو نکال سکتا ہوں۔ ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا ہمارے اندر آج ہیں؟ آج رات ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، پوائنٹ پر پوائنٹ میں نے آپ کو یہ 7 باتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ کو خداوند کے خادمین نے مسا کیا ہے، تیل سے مسا کیا ہے، خدا کے روح نے آپ کو مسا کیا، تو یہ چیزیں بھی آپ کے اندر آج ہونی چاہیے، میرے اندر ہونی چاہیے، داؤد کی طرح۔ ہاللیلویا۔ سو میرا ایمان ہے اس خوبصورت بابرکت کلام سے جب میں سے شیئر کر رہی تھی، مجھے برکت ملی ہے، یقیناً آپ کو بھی برکت ملی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین، پریز دی لارڈ۔ Amen, amen. Thank you, Sister Sonia, for this beautiful word of God. God bless you too. And Sister Rosie, اگر تسی کلام دے لئی شکر گزاری دی دعا کر سکتے پلیز؟ جی سسٹر جی۔ قدوس قدوس پیارے مہربان خدا، کبھی اور قادر خدا، تیرے حضور آتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، کیونکہ تو ہی پرستش و ستائش کے لائق ہے، تو ہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اے خدا قادر شکر گزار ہیں کہ اے خدا قادر تو نے اپنی بندی کو بہت کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ خدا قادر بخش دے کہ اے خدا قادر تیری بندی اسی طرح خدا قادر تیرے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، اور اے خدا قادر جتنے لوگ سنیں اے خدا قادر برکت پائیں۔ اے خدا قادر تو جلال سے بھرا خدا ہے، تو پیار سے بھرا خدا ہے، تو مہربان خدا ہے۔ اور برا برا منتشن تلیر بسن تولا ربی، اور اے خدا قادر جتنے بھی لوگ اس آئی ڈی پہ موجود ہیں، ایک ایک کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشتا کہ اے خدا قادر وہ تیرے کلام کو سنیں، اس پہ عمل کریں، اور اے خدا قادر سچے دل سے تیرے ساتھ چلتے رہیں۔ اے خدا قادر تو مہربان خدا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے اے خدا قادر سب کے دلوں کو تو چھو اور گھرانوں کو بڑی برکت بخش۔
اے خدا قادر تو جلال سے بھرا خدا ہے. او رب رمن تش سنتلی ربی سنتلو رب ہاللویا ہاللویا. مہربان خدا شکر کرتے ہیں اے خدا قادر ان خوبصورت لمحوں کے لیے اے خدا قادر جو تو ہمیں دیتا ہے تاکہ اے خدا قادر ہم تیری میٹھی آواز کو سنیں. اے خدا قادر ہمارے کانوں کو اپنے آواز کے شنوا کر، ہماری آنکھوں کو تیرے طالب بنا، تاکہ اے خدا قادر ہم تجھ دیکھنے کی خواہش رکھے، تجھے سننے کی خواہش رکھے. اور اے خدا قادر تو جلال سے بھرا خدا ہے، تو مہربان خدا ہے. اے خدا قادر چھو اور بڑی برکت بخش. تیرے میٹھے مقدس نام سے مانگ لیتی ہوں، آمین. ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ. ਪਾਸਟਰ ਸੁਹੇਲ, ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ. پریز the Lord. خدا ان کی سلامتی آپ لوگوں کے ساتھ ہو. خدا ان کا جلال، خدا کی قدرت اور خدا کی معموری کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس خوبصورت پرستش کے لیے، حضوری کے لیے، اور سب سے بڑھ کر خدا ان کے کلام کے لیے. ہمارے دل خدا کی حضوری میں شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں. آمین.